کہتے ہیں کہ مشرکین بھی بت بناتے تھے اور ان کو رب سمجھتے تھے. تو ایک غلام تھا لیکن بڑا عقلمند تھا. اس کو آقا نے کہا کہ سفر پر جا رہے ہیں، آٹے کا رب بنا لو، بت بنا لو آٹے کا. آٹا پہلے پکا لو، پھر اس سے ایک مورتی بناؤ، کبھی ضرورت آئے گی تو کھا جائیں گے اسے. اس نے کہا رب کو کھائیں گے؟ کہا اچھا. تو مشرکین نے وہ ایک لوتڑا بنایا آٹے کا، اس کو ایک جگہ رکھے ہوئے تھے سامان میں، اور یہ آقا بھی دور تھا اور غلام بھی ذرا فاصلے پر تھا. کہیں سے لومڑی آئی، اس نے اچھی جگہ دیکھی اونچی. یہ بعض جانور جو ہے جیسے بلا، کتا، لومڑی، یہ اونچی جگہ پیشاب کرتے ہیں. تو اس نے ٹانگ اٹھائی اور پیشاب شروع کر لیا. وہ سیدھا وہ جو آٹے کا رب ان کا بنا تھا اس کے سر سے لے کے نیچے تک بہ رہا تھا. تو یہ غلام آیا، اس کو دیکھ رہا ہے. عرب یبول الثعلبان براسی، وہ تو بھی رب ہے جس کے سر سے ثعلب لومڑی کا پیشاب نکل رہا ہے. عرب یبول الثعلبان براسی، اس کو بھی رب کہتے ہیں کہ لومڑی اور گیدڑ ان پر موتتے ہیں. لقد ضل من کانت لہو ہاؤلاء، ایسا انسان تو واقعی ذلیل ہے جو اس کو بھی رب سمجھتا. رب تو رب ہے جو عالمین کے جگمگانے سے پہچانے جا رہے ہیں. آسمان دیکھو کیسے خوبصورت، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، درخت دیکھو. ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح آیا ہے؟ ماں باپ کے اختیار میں نہیں. اتنے ماں باپ ہیں جو تڑپتے ہیں، آنسو سے روتے ہیں، ایک بچہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. اور کتنے ہیں کہ وہ گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 17-18 کی قطار لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوقات سے پہچانے جاتے ہیں. رب العالمین کائنات کے پالنے والے ہیں. عالمین عالم کی جمع ہے. مشہور ہے کہ عالم 7 ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں. یہ عالم ناسوت ہے، اس کو عالم الدنیا بھی کہتے ہیں، عالم بیرنگ و بو بھی کہتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک عالم رویا پیدا ہوتا ہے، ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک نیا عالم میں داخل ہوتے ہیں، عالم آخرت. کہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. عالم ناسوت، عالم رویا اور عالم آخرت یا عالم برزخ. اور اوپر 3 ہے، ایک ملکوت ہے، دوسرا جبروت ہے اور تیسرا لاہوت ہے. 4 نیچے ہوئے اور 3 اوپر ہوئے، ملکوت، جبروت اور لاہوت. ملکوت میں فرشتے ہیں، جبروت میں ان کے منیٹرز ہیں، ان کے افسران ہیں، اور لاہوت میں کوئی نہیں. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہتے ہیں مخلوقات کے سلاسل جہاں تک ہے یہ ملکوت اور جبروت ہے، اور جہاں سے مخلوقات کا عمل دخل ختم اور صرف رب العالمین کی قدرت کے جلوے پڑ رہے ہیں، اس کی ذات کے شؤون اور برکات ہے. سبحات وجہ ہی ہے، وہ لاہوت ہے. چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی تک گئے ہیں، شرف لقا ہے یا نہیں؟ قولان مشہوران
لعلماء ھذا الدین۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے اے طاہر لاہوتی کہ ہم تو اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی نہیں گیا، یعنی ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رزق سے موت اچھی ہو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ امام راضی نے ایک عجیب بات تفسیر میں لکھی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ مشابہ ہے جہنم کے، جس میں جتنی چیزیں ڈلتی ہیں وہ سڑتی، اور کچھ دیر بعد اس سے بدبو پیدا ہوتی۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پس گئی اور ایک وقت گزر گیا تو پھر آپ اس کو سونگھ لے بدبو آئے گی۔ حدیث شریف میں حضرت فرماتے تھے، اور آپ کا فعل بھی ہے، کہ 6 مرتبہ تو مسواک کرتے ہیں تاکہ دانت چمکے رہے۔ آخری لمحے میں کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت عائشہ کے بھائی، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ بی بی صاحبہ نے ان سے مسواک لی، اسے دھویا، صاف کیا، پھر نرم کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے اوپر نیچے بہت عمدہ طریقے سے مسواک فرمائی۔ بخاری شریف میں بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اتنا عمدہ مسواک آپ نے کیا کہ میرے دل کو آرام آیا کہ حضرت صحت میں ہے، بیمار آدمی اتنا بہتر۔ ایک مسواک ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ لوگ الٹے ہاتھ سے چخچی جو ہے وہ منہ میں دیا ہوا ہے، مسواک نہیں ہے، چخچ ہے۔ مسواک تو محترم چیز ہے، چخچ خلا کے منڈل ہے روان دہر سے تو غلو بلاس پانے خلا کی ہوئی، ہاں شرمی گی نا بلے خلے نم شرمی گی نا دالا سستا دینا مخ کمزے کے منڈل ہے، اسے خلا کی اور کھڑا ہے، ہاں نہ خلاو کو نہ دیا اشوی دے گا دس زلیلہ بنوے۔ دایاں ہاتھ محمود کاموں کے لیے پسندیدہ، مسواک عبادت ہے دائیں ہاتھ سے۔ اگر دائیں ہاتھ پر پھوڑا ہو، پھنسی ہو، اللہ نہ کرے فالج ہو، تو الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا بایاں اور دایاں ایک حکم میں ہے، معذور ہے، مجبور ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ علامہ علی القاری نے مرقات میں رونا رویا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ کتاب بائیں ہاتھ میں اور جوتا دائیں ہاتھ میں لے کے روانہ تھا، تو بہت احتیاط کی